صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا انسان اچھا کام کرتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو آپ فرمائیں یہ اللہ کی طرف سے تائید ہے. برے کام کے اوپر دل کے اوپر بوجھ رہنا، اچھے کام کے اوپر خوشی کا اظہار، یعنی دل سے اندر سے آواز آنا کہ بڑا اچھا کیا تو نے، یہ اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے. شیطان اس کو برائی کی طرف لگاتا ہے اور فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی اس حوالے سے کہ وہ مطیع ہو گیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے لیے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے شیطان سے آزاد ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا صحابی، کوئی بھی ہو جائے. آپ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کسی معاملے کے اندر شیطان کی دخل نہیں ہے. اور نبی کے بارے میں بھی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنی طاقت سے بچتا ہے، نبی کو بھی اللہ محفوظ کرتا ہے. قرآن میں نہیں آتا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا. میں حیران ہو جاتا ہوں یہ پڑھ کے. عصمت انبیاء پہ مسئلہ 88A اور 88B دیکھ لیجیے آپ میرا. عصمت انبیاء کا جو عقیدہ پبلک میں مشہور ہے نا، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس عقیدے کو اتنا راسخ کر دیا گیا، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں نا تو لوگ آپ کو گستاخ رسول کہنا شروع کرتے ہیں. یہ جنجوعہ صاحب بھگت رہے ہیں یہ کچھ. وہ یہ تو قرآن پاک یہ یاد لے کے لوگوں کے سامنے گئے کہ بھئی قرآن پاک میں تو انبیاء کی لغزشوں کا بیان ہوا ہے. آپ نے معصومیت کا کیا عقیدہ دیا ہے؟ معصومیت کا یہ والا عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں مشہور ہے. معصومیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن کر دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر ایک بچے کو ایک عورت نے لے کے پالا ہو، اس بچے نے تو ہمیشہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھا ہے نا، اس کے ذہن میں کبھی بھی اس عورت کے بارے میں برا خیال نہیں آئے گا، اگرچہ وہ غیر محرم ہے. لیکن ظاہر ہے وہ ماں کی نظر سے ہی اس کو دیکھ رہا ہے نا. جیسے ہم اپنی پھوپھیوں کو، اپنی چلے پھوپھی تو محرم ہے، اپنی مامی جو بوڑھی ہے وہ تو غیر محرم ہے نا، چچی بھی غیر محرم ہے، ہم کبھی نیگیٹو نظر سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن قرآن میں آیا کہ جس عورت نے حضرت یوسف کی پرورش کی ہے ماں کی حیثیت سے، وہ جب بند سنور کے ان کو برائی کی طرف بلا رہی ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا. سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اپنی ماں کا قصد کر لیتا. ماں تو تھی، ماں کی نظر سے دیکھا. یعنی عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے. اسی لیے نظروں کی حفاظت کا اور یہ معاملات کا کیا گیا. میرا مسئلہ نمبر 161A ہے نظروں کی حفاظت اور غض بصر کے اوپر. ڈیٹیلڈ 17 حدیث بخاری مسلم سے میں نے اس حوالے سے بیان کی ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے بھائی، اسی میں ضمن اور اس میں وہ حدیث میں مسلم شریف کی دوبارہ کوٹ کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے، چھوٹا سا گناہ بھی گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے ایسا ہے کہ ایک مکھی تھی بیٹھی تھی اڑا دی. ہوں تسی ذرا پہلے سوال لاؤ نا جڑے پوچھتے بھی ہو کہ کیڑا چھوٹا بڑا ہے. میں کہنا جی بندہ اس تو پہلے تے جناب جڑا نا کرنا تو دھواں نکلنا چاہیے ہے سوال کرنے تو پہلے کہ چھوٹا کیڑا تے بڑا کیڑا ہے. بھائی گناہ ہے، دیٹس آل. اسی لیے قرآن پاک میں ان چیز کی تفریق نہیں کی گئی نہ حدیث کے اندر. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں صرف کبیرہ گناہ گنوائے گئے ہیں. چیپٹرز بھی بنے ہوئے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں، اس میں بھی آپ دیکھیں کبیرہ گناہوں کا بیان، صغیرہ گناہوں کا بیان، کوئی بھی چیپٹر ہی نہیں ہے اس کے اندر، کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ گناہ ہے ہی گناہ ہے. کبیرہ بتایا گیا کہ گناہ سے تو بچنا ہے، کبیرہ کا ہے ادھر ذرا زیادہ دھیان نال بچنا جی. اس لیے چھوٹے گناہوں کی لسٹ نہیں بنائی گئی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ورنہ لوگوں نے کہا ایسے اے کر لو. ہاں قرآن میں ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں الا اللمم. ہاں چھوٹے بول. الا اللمم کیا ہوتا ہے؟ الا اللمم یہ ہے کہ انسان سے بعض اوقات یعنی بے دھیانی میں کسی کا دل دکھا دیا، انٹینشن نہیں تھی. یعنی بیوی نے کوئی بات کی اور آپ کسی اور موڈ میں بیٹھے تھے اور آپ کہتے ہیں چپ کر جا اس ٹائم، یہ گناہ ہے. دل دکھا دیا نا، لیکن آپ کی انٹینشن نہیں تھی. چلیں آپ کو صغیرہ گناہ بتا دیں، یہ صغیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے بچیں. یہ نہیں کہ کرنا شروع کر دیں، ورنہ آپ کی بیوی بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کرنی شروع کر دے گی کہ خیر ہے چھوٹا ہی بھائی معافی مانگ لیں گی. لیکن ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا نہیں رہا.